اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ آج کے موضوع میں وہ اعتراضات جو ملحدین رمضان المبارک اور روزوں پر کرتے ہیں اور روزوں کے احکامات پر کرتے ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ان دنوں میں وہ زیادہ سرگرم ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو رمضان سے روک سکے، روزوں سے روک سکے۔ سب سے پہلا اعتراض تو ملحدین یہ کرتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا یہ کون سی عبادت ہے؟ اگر ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو یہ کون سی عبادت والی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ اعتراض تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو بیچارے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ان کے لیے بہت بڑا اعتراض ہے۔ وہ خود بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ہمیں بھوکا کیوں رکھتے ہیں، اس میں وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں تک عبادات کا معاملہ ہے تو اس میں عقل کو دخل ہی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہے، اس لیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ حکم کا غلام ہوتا ہے۔ بس حکم آ گیا، اب چاہے وہ جو بھی حکم ہے وہ اس پر عمل کرے۔ یہ جو محمود اور ایاز ان کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ وزراء نے کہا کہ یہ جو ایاز ہے یہ غلام ہے اور آپ اس کو وزراء کے ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ ہماری توہین ہے، ان کو وزراء کے ساتھ نہ بٹھایا کرے، غلام کو غلام کا درجہ دے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن جب دربار لگا اور یہ وزراء آ گئے اور ایاز بھی آ گیا تو بادشاہ نے کہا کہ جی یہ خزانہ جتنا موجود ہے جاؤ لوٹو، جس کے ہاتھ میں جو آئے لے لو۔ اب سارے وزراء اس کی طرف دوڑ پڑے، سارے وزراء اس کی طرف دوڑ پڑے، مگر ایاز وہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب سب اپنا مال لے کر آ کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ ایاز تو بھی کچھ لے لیتا، تیری زندگی بن جاتی۔ تو ایاز نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ جب یہ میرا ہے تو سارا خزانہ میرا ہے۔ اور اسی کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بادشاہ نے قیمتی موتی اٹھایا، وزراء سے کہا یہ توڑ دو۔ اب وزراء کہنے لگے جی یہ تو اتنا قیمتی ہے، اس کو توڑنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس میں تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ دوسرے سے کہا تم توڑو، اس نے کہا جی اس میں تو یوں ہو جائے گا، یوں میں نہیں توڑ سکتا۔ تیسرے کو کہا، کسی وزیر نے موتی کو نہیں توڑا۔ جب ایاز سے کہا تو اس نے فوراً اٹھا کر کے اس موتی کو توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے غصے کے انداز میں کہا دیکھو وزراء میں سے کسی نے نہیں توڑا، تم نے کیوں توڑا؟ اس نے کہا موتی تو ٹوٹ سکتا ہے، بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ مجھے حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ فرق ہے تم میں اور ان میں، جب میں تمہیں کہتا ہوں یہ فلاں کام کرو تو تم حکمتیں پوچھتے ہو۔ آپ نے اپنے گھر کا ایک ملازم رکھا ہوا ہے اور وہ ملازم سے آپ کہتا ہے کہ جاؤ اور 1 کلو ٹماٹر لے آؤ۔ وہ کہتا ہے صاحب ٹماٹر مہنگا ہے، 1 کلو ٹماٹر لانے کی کیا ضرورت ہے، 1 پاؤ بہت ہے۔ آپ نے بولا 2 کلو آلو لے آؤ، 2 کلو آلو کی کیا ضرورت ہے؟ اب 1 کلو آلو لے آتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ چیز نہیں اس کی۔ اب اس ملازم کو آپ کب تک اپنے پاس رکھیں گے؟ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ غلام ہے حکم کا، جب حکم آ جائے تو حکمت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے فوری طور پر، اور حکم بھی کس کا؟ اللہ کا۔
لیکن بہرحال ملحدین کا تو اعتراض ہے، ان کو تو سمجھانا پڑے گا۔ تو ہمیں تو حکمت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں حکمتیں ہیں۔ ہر چیز میں، اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ اس میں بھی حکمت ہے، لیکن ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت کیوں ہے؟ اس میں بھی حکمت ہے، لیکن ہمیں حکمت کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس حکم آ گیا 2 پڑھو تو اب 2 پڑھنا عبادت ہے، 4 پڑھو تو پھر 4 پڑھنا عبادت ہے، نہ پڑھو تو پھر نہ پڑھنا عبادت ہے۔ اب طلوع اور زوال اور غروب کے وقت کہتے ہیں نہ پڑھو، تو اب نہ پڑھنا عبادت ہے۔ رمضان میں روزے رکھو تو رکھنا عبادت ہے، عید کے دن نہ رکھو تو نہ رکھنا عبادت ہے۔ حکم ہے اللہ کا بس۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو آزماتے ہیں۔ آپ اگر اپنے گھر پہ کسی کو ملازم رکھتے ہیں نا، تو اس کے بھی کبھی کبھی امتحان کر لیتے ہیں۔ کبھی 500 کا نوٹ ادھر پھینک دیا، وہ صفائی کرنے کے لیے آ گیا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نوٹ کا کیا کر رہا ہے، قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے، کہیں چوری تو نہیں کر رہا۔ تو آپ ان کو آزماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ان کو آزماتے ہیں کہ یہ اپنے محبت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں آزماتے ہیں۔ اب یہاں پھر اشکال کرتے ہیں کہ جب اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ میرا کون سا بندہ اچھا ہے اور کون سا برا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آزماتے کیوں ہیں؟ اشکال پہ اشکال ہے۔ جب اللہ کو پتہ ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، تو اللہ اس کو آزماتے کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور علم کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ آگے جا کر ایسا کرے گا اپنے اختیار سے، مگر کرے گا۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ اعمال کرے گا، اور پھر اس کے بعد جا کے آگے جائے گا۔ اور پھر اگر آزمائش میں نہ ڈالے تو ہر آدمی کہے گا جی آپ نے مجھے نہیں آزمایا، آپ نے صحابہ کو آزمایا ہے، آپ مجھے آزما کے دیکھ لیتے۔ تو پھر ہر کوئی اپنے آپ کو صحابہ کے درجے پہ لے جاتا، انبیاء کے درجے پہ لے جاتا۔ تو اب آزمائش کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ محبوب چیزوں میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی یہ آزمائش ہوتی ہے جان میں، کبھی مال میں، کبھی اولاد میں، کبھی کاروبار میں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ مجھے اختیار کرتا ہے یا اپنے کاروبار کو اختیار کرتا ہے، میرا بندہ مجھے اختیار کرتا ہے یا اپنے اہل و اولاد کو اختیار کرتا ہے، میرا بندہ میرے محبت میں اپنی جان کی تکلیف اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ آزمائش ہے، اور رمضان المبارک میں یہ بڑے کامل طور پر انسان کے بدن کی آزمائش ہوتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے وغیرہ۔ اب آیا یہ اپنے اس وعدے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ دوسری حکمت، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور نفس ہمیشہ خواہشات کے پیچھے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں آزماتے ہیں، اور اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے رکھوا دیے، تاکہ ایک مہینہ نفس کے ساتھ آپ کا مقابلہ رہے، تو 1 مہینے کے بعد پھر یہ پریکٹس آپ کی ہمیشہ ہونی چاہیے۔ تو کتنی زبردست حکمت ہے۔ اسی طرح تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر روزے نہ ہوتے تو امیر لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، ان کے لیے تو ہر وقت نعمتیں موجود ہے۔ تو اس لیے روزے رکھے تاکہ اس میں امیر آدمی کو بھی بھوک اور پیاس کا پتہ چل سکے۔ تو بہرحال مسلمان کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں آنے کی، مگر یہ ہے کہ جو کافر ہے اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہماری حکمتیں یہ ہے۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتے، وہ بیمار ہے، شوگر کے مریض ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، اور یہ مولوی ان کو روزے رکھوا کر مار دیتے ہیں۔ تو اس کے قاتل کون ہوئے؟ یہ مولوی۔ اس کے تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔
کہ بھائی جو مریض ہے روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ نہ رکھے، اگر اس وقت نہیں رکھ سکتا بعد میں قضا کر لے، اپنی جان کو تو نہیں مارنا ہے نا، بلکہ بڑی سہولت دیا، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں روزہ نہ رکھو تو نہ رکھو۔ یہ اور بات ہے کہ ایک بندہ مریض ہے اور اس کی غیرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور عزیمت پر عمل کرتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، یہ اس کی اپنی قربانی ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مر جائیں گے مگر یہ کہ وہ روزہ نہیں توڑیں گے، موت آ جائے گی لیکن وہ مر جاتے ہیں مگر روزہ نہیں توڑتے، یہ ان کا اپنا فعل ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تم مر جاؤ لیکن یہ ہے کہ روزہ نہ توڑو۔ تو یہ ایک جھوٹ ہے جو اسلام کے اوپر بولا جا رہا ہے۔ اسلام نے تو مریض آدمی کو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تیسرا اعتراض ان کا روزے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کے حکم کا تضاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تضاد کیوں ہے؟ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے جو روزے نہ رکھنا چاہے تو اس کی جگہ فدیہ دے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اب صحت مند آدمی کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو کہتے تھے کہ یہ قرآن کے حکم کا تضاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سے تو سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب وہاں پر وہ بیٹھے رہتے ہیں مفتی بنے ہوئے، لوگ جا کر ان سے قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کے اس حکم کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا۔ تو بھائی پہلے یہ حکم تھا کہ جب روزے کا حکم آ گیا فرمایا اب یہ اختیاری امر ہے، چاہے تو روزہ رکھو اور چاہے تو فدیہ دو۔ بعد میں اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا اور منسوخ کر دیا، تو اب روزے رکھنے کا ہی حکم ہو گیا۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آدمی مشکلات میں پڑے؟ نسخ میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے حکم کو آسان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے، جو مشکل تو نہیں ہوتا لیکن بندوں کی طبیعت کے اعتبار سے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شروع میں فرمایا شراب کے بارے میں کہ لا تقربوا الصلاۃ فیہما اسم کبیر فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بڑا گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ بظاہر آپ کو ایک مستی محسوس ہو جاتی ہے، ایک چستی بدن میں آ جاتی ہے، ایک مدہوشی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر کیا حکم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر تیسرا حکم یہ آیا کہ بس اب شراب حرام ہے، بالکل رک جاؤ۔ تو یوں آہستہ آہستہ حکم کو آگے بڑھاتے گئے۔ کیوں؟ ایک ساتھ اگر حکم دیتے تو یہ تربیت کا معاملہ ہے۔ جیسے بچے کو دودھ چھوڑاتے ہیں نا، تو ایک دم نہیں چھوڑاتے کہ دودھ چھوڑا دیا اب روٹی کھاؤ، آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو اس طرح وہ لوگ شراب کے عادی تھے تو آہستہ آہستہ ان کو اس کا عادی بنایا گیا، اور جب دیکھا کہ اب لوگوں کے دل میں شراب کی نحوست بیٹھ گئی ہے تو بس حکم دے دیا کہ اب نہیں۔ تو اکثر تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن جب یہ حکم آ گیا تو ذہن بن گیا تھا۔ یہ جو نسخ ہوتا ہے تو کبھی پہلے حکم آسان آہستہ آہستہ، تو اس میں حکمت یہی ہے کہ جس طرح بچے کو آہستہ آہستہ دودھ چھڑایا جاتا ہے تو بعض معاملہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم نہیں چھوٹتا، تو آہستہ آہستہ اسے ڈوز دے کے حکم وہی ہوتا ہے جو آخری والا ہوتا ہے، لیکن تربیت کا، جیسے بچے کا حکم وہی ہے جو آپ نے اس کا دودھ چھڑانا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو تدریجاً آپ دودھ چھڑاتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے مشکل حکم دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس حکم کو آسان کر دیتے ہیں۔ جیسے پہلے حکم دیا کہ اگر ایک مسلمان ہو تو اس کو 10 کافروں کے مقابلے میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے، ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرے گا۔ پھر بعد میں اللہ نے تخفیف کر دی، فرمایا اب ایک مسلمان کو 2 کافروں کے مقابلے میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، 2 سے زیادہ ہو تو بھاگ سکتے ہو۔ اب اس میں کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اس نعمت کا احساس ہو جائے کہ اللہ نے ہم پر اتنے بڑے مشکل سے کام کو آسان کر کے اتنا آسان کر دیا، تاکہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح
ایک بہت بڑا اعتراض جو ملحدین کرتے ہیں وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور فرمایا ہے آپ نے، تو جب شیاطین کو قید کر دیا گیا تو اب تو یہ ہے کہ گناہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، مگر گناہ پھر بھی ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آزاد ہے، ابھی بند نہیں ہوا۔ اور اس سے مقصد کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں عیب نکالنا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس صادق اور مصدوق نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنا ان بدبختوں کی کوشش ہوتی ہے کہ تمہارے نبی نے تو فرما دیا ہے کہ شیطان قید ہوتا ہے، تو شیطان جب قید ہو گیا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں مردۃ الجن کے الفاظ آتے ہیں کہ جو زیادہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ قید ہوتے ہیں اور عام شیاطین وہ کھلے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ شیطانوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اور بالکل اس دنیا سے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کا انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہوتے وہ اسی زمین پر ہی ہے، اور وہ لوگوں کو پھر بھی ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں انسان جتنا عبادات کی طرف مائل ہوتا ہے عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں ماشاءاللہ آخر تک صفیں بھری ہوئی ہے، کیوں؟ رات کے جاگے ہوئے ہیں، سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ تراویح میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو عام دنوں میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اب وہ فرض نماز کے علاوہ 20 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فجر کی نماز میں جو اتنی مخلوق آئی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جب جکڑ دیے جاتے ہیں تو اس کا اثر بندوں پر نظر آ جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ بندہ جو نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا، رمضان میں وہ 30 روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، نماز پڑھنا مشکل ہے یا روزہ رکھنا مشکل ہے؟ وہ شیطان جو عام دنوں میں اسے نماز سے روکتا ہے، آج وہ 30 روزے بھی رکھ رہا ہے، اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت بھی کر رہا ہے۔ ہر بندہ زیادہ نہ ہو تو کم از کم ایک قرآن تو ہر بندہ تقریباً ختم کرتا ہے۔ یہی تو اثر ہے شیاطین کے قید کرنے کا۔ پھر یہ کہ یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرے تو وہ شیطان کی وجہ سے کرے۔ کہتے ہیں نا، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے، اور وہ نفس اس سے یہ گناہ کراتا ہے۔ اب جو لوگ روزہ کھاتے ہیں تو روزہ اس کو کون کھلا رہے ہیں؟ نفس۔ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو پیاس لگی ہے۔ تراویح سے کون پیچھے ہٹا رہے ہیں؟ نفس۔ فرض نمازوں سے کون پیچھے ہٹا رہے ہیں؟ نفس۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ کو کوئی گمراہ کرے تو اس کے پیچھے ضرور بھی ضرور شیطان کا ہاتھ ہو۔ انسان کا اپنا نفس بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ ماحول، جو لوگ روزے کھاتے ہیں یا نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کو شیطان روکے، ان کا ماحول ان کو روزے کھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ جس ماحول میں وہ پلا بڑا ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے اور ان لوگوں جو اس مجلس کی نحوست کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھتا، کھا جاتا ہے۔ تو اب اس میں شیطان کا یہاں دخل نہیں ہے۔ دخل کس چیز کا ہے؟ اپنے ماحول کا ہے۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ شیطان پہلے سے اس کے دل میں اتنی چیزیں بھر دیتا ہے کہ اب اگر وہ وہاں ہوتا ہے لیکن یہاں اس نے اپنا کام ایڈوانس میں کیا ہوا ہے۔
وہ گمراہی جو اس کے دل میں ڈالی ہے وہ گمراہی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل سچ ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو لوگوں میں 1000 لوگوں میں 2 روزہ خور نظر آئے تو آپ نے اعتراض کر لیا، لیکن یہ 1000 بندے جو مسجد میں موجود ہیں، رمضان سے پہلے تو 50 ہوتے تھے، آج 1000 کیوں ہے؟ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں وساوس پیدا کرنا۔ اور ایک آدمی جو براہ راست ان کی بات سنے گا نا، وہ پریشان ہو جائے گا، اس لیے کہ اس بیچارے کو دین کا علم تو ہے نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، میں بار بار یہ بات آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ کبھی اپنے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ مجھے دین کا علم ہے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ سمجھنا کہ مجھے اللہ نے بہت بڑا علم دیا ہے اور مجھے تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، مجھے کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جب انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس تو علم موجود ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی مولوی کے پاس جاؤں، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ جو بھی چاہے گا سنے گا، اور جب سنے گا تو علم ہوگا نہیں، جب علم ہوگا نہیں تو گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ اور جب وہ علماء سے رابطے میں رہے گا تو وہ سوال پوچھے گا۔ اچھا، بعض دفعہ ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جی اگر میں نے مولوی صاحب سے یہ سوال پوچھا تو مولوی صاحب جو ہے نا وہ تو کہے گا کہ تم کافر ہو گئے، اور ہمارے مولوی حضرات واقعی کہتے ہیں تم کافر ہو گئے، توبہ کرو توبہ کرو۔ وہ سوال پوچھے گا، ہم کہتے نہیں اس کا جواب تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، اب وہ بیچارہ اور دور بھاگتا ہے، اور یہی چیز جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ اس کو لے جا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ وہ اندر سے مکمل کافر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ سارے مولوی گمراہ ہیں، یہ سارے جو مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے یہ گمراہ ہے، اور یہ جو سارے روزہ رکھ رہے ہیں یہ گمراہ ہے۔ بس میں سمجھدار ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے، اور میں نہ روزے رکھتا ہوں نہ تراویح پڑھتا ہوں۔ ان بیچاروں کے اوپر ان مولویوں نے ظلم شروع کر دیا ہے۔ یہ تو آپ تب کہے کہ جب مولوی خود روزہ نہ رکھے اور آپ سے کہے کہ آپ روزہ رکھیں نا، مولوی بیچارہ تو خود بھی پڑا ہوا ہے اس میں۔ تو جب ایک خالی الذہن آدمی اس قسم کے سوالات سنتا ہے تو وہ سوالات ان کے ذہن میں گھر کر جاتے ہیں، اور وہی چیز پھر ان کے لیے تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور وہی چیز ان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کون سے اعتراضات ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب ایک خالی الذہن بندہ میڈیا پر ان چیزوں کو سنتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملحدین کے موضوع کو میں نے رمضان کے لیے چنا ہے۔ اب جب یہ درس ختم ہوتا ہے نا، میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مجھ سے ملتا ہے، مولوی صاحب یہ اعتراض میرے ذہن میں تھا جو آج آپ نے اس کا جواب دیا۔ سوال یہ کہ یہ اعتراض آپ کے ذہن میں آیا کیسے، کہاں سے آیا؟ یہ اعتراض آپ کا تو نہیں ہے، یہ اعتراض کسی کا ہے، اور اس نے اس طریقے سے یہ اعتراض آپ کے ذہن میں ڈالا کہ آپ کو شعور اور احساس ہی نہیں ہے، اور آپ کے ذہن جو ہے تشویش کا شکار ہو گیا۔ بہرحال اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں حکمتیں وہی جانتے ہیں، ہمیں حکمتوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ ان کے اشکالات تھے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بھائی اس سے متاثر ہو جائے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے جوابات دیے، ورنہ ان کو جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔